بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں۔ ماہ ذی الحجہ ہے، اس کی برکات اور اس میں نفلی عبادات جو ہیں اور اذکار جو ہیں اور تکبیرات جو ہیں، اس کا اتنا ثواب ہے کہ شمار اور حساب سے باہر ہے۔ ذی الحجہ مبارکہ کی ایک رات جو نفلی عبادت کی جائے، اس کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب دوزخ کا آپ نے جب معائنہ فرمایا تو آپ نے ایک گرفتار شخص کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کی شفاعت فرمائیں، تو حکم ہوا کہ اس کی شفاعت نہ فرمائیں، اس لیے کہ اس نے ماہ ذی الحجہ کی تعظیم و توقیر اس نے نہیں کی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ہی ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا اور عجیب و غریب محل تھا، تو آپ نے جبریل امین سے دریافت کیا یہ کس خوش نصیب کا ہے؟ فرمایا گیا یہ آپ کے اس امتی کا ہے جس نے ماہ ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تھا۔ یہ جو پہلے 10 دن میں ایک دن کا روزہ جو ہے، اس کے لیے جنت میں بہترین محل جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ایماندار نے ذی الحجہ مبارکہ کی پہلی 10 راتوں میں کوئی رات عبادت میں صرف کی، کوئی ایک رات عبادت صرف کی، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہے جیسے اس نے حج اور عمرہ کی سعادت اسی سال حاصل کی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سال اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ جو وبا ہے اس کی وجہ سے اس دفعہ حج کا موقع نہیں لوگوں کو مل رہا، تو جن لوگوں کو حج کا موقع نہیں ملا وہ ان رات ایک رات جو ہے اپنی صرف کریں عبادت میں، ایک رات کے بدلے ایک حج کا ثواب اور ایک عمرے کا ثواب ان کو مل جائے گا، اور اس سال کا وہ حج شمار ہوگا اور اس سال کا عمرہ شمار ہوگا۔ اسی طرح فرمایا جس نے 2 رکعت نفل ادا کیے اسے ضرور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، ایسے جیسے صدیقین جیسا اس نے عمل کیا، اور جس نے روزہ رکھا گویا کہ اس نے فرشتوں جیسی عبادت کی، وہ ملکوتی صفات کا حامل بندہ بن گیا، اور جس نے اس میں تسبیح و تحمید اور کلمہ شریف کا ذکر کیا اس کی تسبیح و تحمید کو فرشتوں کے ساتھ لاحق کیا جائے گا، اور جس نے اس ماہ میں صدقہ و خیرات کیا، خیرات سے مخلوق کا خدا دل خوش کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو راتیں آنے والی ہیں ان میں جتنا ہو سکے ضرور عبادت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق جس ایماندار نے 8 ذی الحجہ مبارک کی رات ذکر اور اذکار میں عبادت میں گزاری اس پر جنت لازم ہو گئی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا جو ایماندار 8 ذی الحجہ مبارکہ کی رات 16 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے، سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 15 بار سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ہر رکعت پر شہید کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر سورت کے بدلے ایک محل اور 16,000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور ایسے کہ دن کو روزہ رکھے اور جس نے رات عبادت میں گزاری یعنی 16,000 سال کی، تو یہ اس کا اجر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایماندار 8 ذی الحجہ مبارک کو دن یا رات میں 4 رکعت اس طرح ادا کرے، بعد سورہ فاتحہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص، اور سلام پھیرنے کے بعد پڑھے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 بار، پھر 70 بار درود شریف بعدہ 70 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر 80 بار سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہے گا، وہ جنت کو دیکھ لے گا، بعد از وصال سیدھا جنت میں جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 70,000 سال عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، پھر وہ جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، مرنے سے پہلے جنت میں وہ اپنا مقام بھی دیکھ لے گا، اور اگر اسی سال فوت ہو گیا تو درجہ شہادت پائے گا۔ تو خاص طور پہ ان دنوں یہ ہمیں عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ مسائل جو قربانی کے حوالے سے بھی، سیدنا آدم سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قربانی کا عمل جو تھا یہ جاری تھا، اور سنت ابراہیمی جو ہے
وہ ہم ادا کرتے ہیں، اور قیامت تک لوگ جو ہے وہ یہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، پس اپنے پروردگار کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو یہ مہینہ ایک اعتبار سے ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ اثار کا بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہمیں کتنی برکات حاصل ہیں، کتنے انعامات حاصل ہیں، اس پہ کبھی غور کیا کریں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم جو خواب میں ملا تو اپنے عزیز بیٹے کی اس بڑھاپے کے عالم میں اتنا خوبصورت بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ ان کو تو پہلے سیدنا ابراہیم کو اس بات کا نہیں تھا کہ یہ جو ہے اس کی جگہ مینڈا آ جائے گا، انہوں نے تو پوری اپنی توجہ سے اللہ کے حکم پر عمل کر دیا، لیکن اس کی وجہ جو صوفیاء کرام نے بیان کی ہے وہ بڑی کمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا، تو وہاں کیسے چھری چل سکتی تھی؟ اور میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ وہ جو آیا مبارکہ اگرچہ بعد میں نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی، آپ کی ناموس پاک کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت ہے، آپ کے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، یہ تو ازل سے ہو رہی ہے اور ابد تک ہوتی رہے گی۔ اور وہ آیا قرآنیہ تو بعد میں نازل ہوئی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تو سیدنا آدم سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تا قیامت آپ کی جو حفاظت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس امت نے وہ فریضہ سر انجام ہر قسم کے حالات میں دیا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی جب کرتے تھے تو اگر قربانی قبول ہو گئی، اس کی شرط یہ تھی ایک سفید رنگ کی آگ نکلتی تھی اور وہ قربانی جل جاتی تھی، اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور یہ نہیں قبول ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ قابیل نے جو حضرت آدم کے فرزند تھے، انہوں نے اپنے بھائی حابیل کو اسی لیے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا کہ قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ تو یہ اگر میں بعض اوقات احباب سے کہتا ہوں کہ خدا کا شکر کریں، اگر یہ حال ہمارے یہاں ہوتا کہ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ جل جاتی، دوسرے کی بچ جاتی، تو یہ جو بعض لوگ مشکوک رزق سے قربانیاں دیتے ہیں، بعض رشوت کے مال سے قربانیاں دیتے ہیں، بعض جھوٹ بول کے جو کاروبار کرتے ہیں، ملاوٹ کے کاروبار کرتے ہیں اور اس کے بعد قربانیاں دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری قربانی جو ہے یہ ہو جائے گی۔ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ملاوٹ کر لی، ہم نے دھوکہ کر لیا، جھوٹ کر لیا، لوگوں کا مال کھا لیا، لوگوں سے دھوکہ دہی کر لی، حرام مال ہم نے کھا لیا، قبضہ گروپ جو ہیں وہ اس ملک میں جتنے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے حج کر لینا ہے، عمرہ کر لینا ہے، اور عمرے کے بعد ہم نے میلاد کی محفل کر لینی ہے، ہم نے ایک چلہ تبلیغ لگا لینا ہے، وہ سب جائز ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی جو ہے وہ رزق حلال سے ہوگی تو پھر قبول ہوگی۔ وہ جو جانور کے ایک ایک بال کے بدلے جو آدمی کو ثواب ملے گا، ایک ایک بال کے بدلے، چاہے بکری کا ہو یا بھیڑ کا ہو۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بکری کے بال تو کم ہوتے ہیں لیکن بھیڑ کی جو اون ہوتی ہے وہ تو اتنی پتلی ہوتی ہے اور اتنے زیادہ شمار سے باہر ہے، آپ نے فرمایا اس کے بھی ہر ریشے کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے اور نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، اور جب آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے تو اس وقت ایک بات کا دھیان رکھیں، جب ایگزیکٹ قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ شور کرتے ہیں ادھر ٹانگ پکڑو، ادھر کرو، یہ کرو، رسی باندھو، اور وہ جو کرنے والا ہوتا ہے قربان اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا، وہ باتوں میں لگا ہوتا ہے، تو وہ قربانی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، وہ جائز نہیں ہوگی قربانی۔ اس لیے بڑا خیال اس بات کا رکھیں کہ جس وقت وہ چلا رہا ہے اس کے حلقوم پہ جب وہ اپنی چھری چلا رہا ہے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر اس کا جس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے پڑھنا لازمی ہے۔ اگر ساتھ کسی نے ویسے ہاتھ رکھ دیا اس پہ بھی لازمی ہے وہ یہ کلمات پڑھے۔ دعا تو لوگوں کو نہیں آتی، وہ دعا بھی میں آج آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے آپ میں سے جو لوگ جن کو سہولت ہو وہ اس دعا کو بھی ضرور جو ہے وہ قربانی کے وقت ضرور پڑھا کریں، اور اس کا بڑا ثواب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک انا بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے اگر یہ نہ بھی دعا آتی ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنی لازمی ہے، اور اس کا بہت دھیان کریں کہ جو جانور کرنے والا ہے ذبح وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کا منہ جو ہے جو جانور ہے اس کا منہ قبلہ رو ہونا چاہیے۔ اس کو آپ بائیں پہلو پہ لٹا کے اور اس کا منہ قبلہ جانب ہونا، یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں ہیں لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ نہ کی جائیں تو قربانی ضائع ہو جاتی۔ اسی طرح جب آپ نے نماز عید پڑھنے کے لیے جانا ہے تو نماز کے بعد یہ کرنی ہے، اگر نماز سے پہلے کر دیا تو پھر دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میں تو نماز سے پہلے کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں اب تم دوبارہ کرو۔ اور اس میں بہت ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے آ کے عرض کیا کہ میں تو پہلے غلطی سے کر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اور ہے جانور؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس اور تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں اجازت ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ان کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بردہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے میں تو پہلے کر چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دوبارہ کرو جا کے، عید سے پہلے تم نے کیوں کر دی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو اور کوئی جانور ہے نہیں، البتہ ایک بکری ہے جو 1 سال کی نہیں۔ یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ بکری جو ہوگی یا بکرا ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا، دمبا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 6 ماہ کا اگر ہو تو مینڈا دمبا اور سال کا لگتا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح گائے وغیرہ جو ہے یا جو گائے کے ساتھ یہ اس کا بھینس کا ہوتا ہے وہ بھی 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، اور اونٹ اور بیل میں گائے میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بکرے میں مینڈے میں اس میں جو ہے وہ 1 ہی آدمی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور مسلمان سے ذبح کرائیں، غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔